اسلامی بیانات سننے کے لیے مفتی احمد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کے اس نشست کے اندر انشاءاللہ ہم دنیا کی حقیقت کے بارے میں، اخروی زندگی کے حوالے سے اور موت کے حوالے سے مختصراً چند معروضات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزما سکے، تمہارا امتحان کر سکے، تمہیں جانچ سکے، تمہیں پہچان سکے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کر کے آ رہا ہے، نہیں، تم میں سے کون اچھا پیور خالص عمل کر کے آ رہا ہے اللہ کے پاس۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، مختصر زندگی دے کر اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا گیا ہے۔ ہاں، حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ تم دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہو، اور مسافر کہیں راستے کے اندر جا رہا ہو تو راستے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی ضرورت کی وجہ سے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے راستے میں مسافر رکتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب کوئی مسافر راستے میں رکے گا تو وہ کوئی 5 سال کے لیے، 1 سال کے لیے تو نہیں رکے گا، تھوڑی گھڑی کے لیے وہ رکے گا، اپنی ضرورت کو پورا کرے گا، اس کے بعد پھر وہ اپنے سفر کو جاری رکھے گا۔ تو ہم جو 3 عالم ہیں، ماں کے پیٹ سے لے کر اس دنیا کے عالم کے اندر جب ہم آئے تو یہ دنیا کا جو عالم ہے یہ اس مسافر کی طرح ہے جو راستے میں رکتا ہے۔ اس کے بعد پھر قبر کا عالم ہے، عالم ارواح ہے، آخرت کا عالم ہے۔ تو میرے دوستو، مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی کو ہم نے کامیاب کیسے بنانا ہے، کامیاب کیسے بنانا ہے؟ آج معیاری تبدیل ہو گئے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس دولت کی ریل پیل ہو، کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس کوٹھی ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، نوکر چاکر ہوں، ہاں، بزنس ہو، کاروبار ہو، ہاں، یا بڑا ہنرمند شخص ہو، ہم کامیاب اس کو کہتے ہیں۔ بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ کامیاب دنیا دار شخص نہیں ہے، جس کو تم سمجھتے ہو وہ کامیاب نہیں ہے۔ در حقیقت کامیاب وہ شخص ہے جس نے ایمان لایا، اچھے عمل کیے، ہاں، اور دنیا کے اندر نیک نیک عمل کرتا رہا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہا۔ اصل میں کامیاب تو وہ ہے۔ تو اس دنیا کی حقیقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بار بار قرآن کریم نے جگہ جگہ اعلان کر دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ دنیا کی زندگانی تو ایک کھیل تماشا ہے، دنیا کی زندگانی تو دھوکے کا گھر ہے، چند روزہ زندگی ہے۔ ہاں، چند حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص بیٹھا مستقبل کے حوالے سے بڑے بڑے منصوبے تیار کر رہا ہوتا ہے، مستقبل کے حوالے سے بڑی بڑی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد میرا بزنس کہاں کھڑا ہوگا، ہاں، کاروبار میری کس سطح پر پہنچ جائے گی، ہاں، فلاں دن میں سفر کا آغاز کروں گا، فلاں وقت میں فلاں شخص سے ملاقات کروں گا۔ مختلف قسم کے خیالات، مختلف قسم کے منصوبے انسان تیار کر رہا ہوتا ہے، بلکہ 10 سال کے، 20 سال کے، 50 سال کے منصوبے انسان تیار کر رہا ہوتا ہے، پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے۔ پیچھے بیٹھا فرشتہ حیرت کر رہا ہوتا ہے، افسوس کر رہا ہوتا ہے۔ فرشتہ سوچتا ہے کہ اس بیچارے کے لیے تو میرے ہاتھ میں 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد اس کے لیے تو موت لکھی ہوئی ہے میرے ہاتھوں۔
ہاں اس کے لیے میں روح قبض کرنے والا ہوں، اور یہ بیچارہ مستقبل کے منصوبے تیار کر رہا ہے۔ ارے انسان، تیری حقیقت تو یہ ہے، تیری حقیقت تو یہ ہے، انسان کو ضعیف بنایا گیا، کمزور بنایا گیا۔ ہاں کبھی کبھار علماء نے لکھا ہے، اسی لیے موت کو یاد کرنا بڑا لازم ہے۔ جب آپ موت کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود آپ سے گناہ چھٹتے چلے جائیں گے، چھٹتے چلے جائیں گے، اور نیک اعمال انشاءاللہ تقوی آپ کے دل کے اندر آتا جائے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کیا کریں، اپنا مراقبہ کیا کریں، تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر ضرور اپنا محاسبہ کیا کریں، اور یہ سوچا کریں کہ ضرور کل کو میری موت آنی ہے۔ بھئی موت تو برحق ہے نا، موت تو لازمی آنی ہے۔ موت کا تو آج تک کسی کافر نے بھی انکار نہیں کیا، بڑے سے بڑے کافر نے بھی انکار نہیں کیا۔ ہاں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت لازمی آ کر رہے گی، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا، سب چیزیں یہاں رہ جائیں گی۔ آپ کا کاروبار، آپ کی گاڑی، آپ کا بنگلہ، آپ کے دوست احباب، آپ کے جو ہے متعلقین، احباب، والدین، رشتہ دار، سارے کے سارے یہاں رہ جائیں گے، آپ اکیلے تن تنہا چلے جاؤ گے۔ ہاں آپ کے اپنے خونی رشتہ دار، آپ کے وہ جگری دوست جس کے بارے میں آپ یہ سمجھا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر یہ میرے بازو ہیں، دنیا کے اندر جن کے آپ آنکھوں کا تارا تھے، جن کے لیے آپ نور نظر تھے، وہی لوگ اپنے ہاتھوں سے تمہیں ٹنوں جو ہے نا مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے، قبر کے اندر تمہیں خود ہی پھینک دیں گے۔ ہاں انسان، تیری اصلیت تو یہی ہے، جب اس نفس روح کی ڈوری، سانس کی ڈوری نکلی، اور سب سے پہلے تم سے تیرا نام چھین لیا جائے گا، تم سے تمہارا نام چھین لیا جائے گا، اور یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی نام لے کر نہیں کہا جائے گا کہ جی اس کو اس نام کے ساتھ جو ہے باہر لے آؤ، نہیں، بلکہ یوں پکارا جائے گا کہ بھائی حضرات ایک اعلان سنیں کہ فلاں شخص فوت ہو چکا ہے، اس کے بعد پھر یہ اعلان ہوگا کہ بھائی میت کو باہر لے آؤ، میت کی چارپائی کو باہر لے آؤ، میت کو نہلا دو، میت کا جنازہ پڑھا دو، میت ہوگا سب سے پہلے، تمہارا نام تم سے چھین لیا جائے گا۔ تو پھر یہ تمہاری اولاد، تمہارا کاروبار، تمہارا بزنس، تمہارے گھر، مکان، دولت، سب کے سب یہ تو دوسروں کے قبضے میں، دوسرے اس کے وارث بن کر چلے جائیں گے، تم تنہا اکیلے قبر کے اندر چلے جاؤ گے۔ تو اس قبر کے مناظر کو سوچا کرو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنا مراقبہ کیا کرو، حساب کتاب کیا کرو، اپنا محاسبہ کیا کرو کہ ایک دن آئے گا مجھے بھی اس سکرات کے، اس موت کے مزے کو چکھنا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ عز و جل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس بندے کے اوپر سکرات کا وقت طاری نہ ہو، یعنی جب غرغرہ موت کا وقت آ جائے، سکرات کا وقت طاری ہو جائے، تو اس وقت آپ کا نامہ اعمال، آپ کا حساب کتاب بند، اس وقت آپ لاکھ کوشش کریں، آپ 1000 بار کوشش کریں کہ میں توبہ کر لوں، مہلت نہیں ملے گی۔ بھائی کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آخری ٹائم پہ، عین آخری وقت میں منت سماجت کر لوں گا فرشتے کی، میں فرشتے کی پاؤں پکڑ لوں گا کہ خدا کے لیے مجھے 2 منٹ کی مہلت دے دو، خدا کے لیے مجھے 5 منٹ کی مہلت دے دو کہ میں توبہ طائب ہو جاؤں، میں صلاۃ توبہ پڑھ لوں، 2 رکعت نفل پڑھ لوں، نہیں، کوئی مہلت۔ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کی گھنٹی بجے گی، جب موت کا وقت آن پہنچے گا، ایک ساتھ، ایک گھڑی، ایک سیکنڈ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، فوری طور پر تمہاری روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ انسان، تیری حقیقت تو یہ ہے، تم کس گھمنڈ کے اندر ہو، تم کس سوچوں کے اندر ہو، تم کس سوچ کے اندر ہو کہ میں کتنا عرصہ تک جیوں گا؟ نہیں،
آپ کسی بھی حالت میں ہو، آپ کہیں بھی ہو، اسی وقت جب موت کا وقت مقرر آن پہنچا، اسی حالت میں اسی جگہ پر آپ کو روح قبض کر لی جائے گی۔ اس چیز کی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ 5 منٹ کے لیے آپ کو چھوڑ دیا جائے، آپ بولے کہ جی مجھے گھر والوں سے ملنا ہے، آخری بار رخصت ہونا، نہیں، اس چیز کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، اس چیز کو سوچا کریں، اس چیز کا ضرور محاسبہ کیا کریں کہ ایک وقت آئے گا آپ کو بھی کفن دیا جائے گا، آپ کو بھی نہلایا جائے گا، آپ کو بھی غسل دیا جائے گا، اس تمام مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا، پھر آپ کو جنازے کی نماز کے لیے تیار کیا جائے گا، آپ کی نماز پڑھی جائے گی۔ ہاں، دنیا کے اندر اگر تم نماز کے اندر سستی کرتے تھے، نماز کے اندر غفلت برتتے تھے، کوتاہی کرتے تھے، علماء کہتے ہیں نماز پڑھیے قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے اپنی نماز ادا کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہا کرو۔ خدا کے بندو، قبر کے اندر آپ کا نہ دوست کام آئے گا، نہ آپ کے خون رشتہ دار کام آئیں گے، نہ آپ کے بہن بھائی کام آئیں گے، نہ ماں باپ کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہاں، اس کیڑے مکوڑوں کے گھر کے اندر، مٹی کے گھر کے اندر تنے تنہا آپ کو جانا پڑے گا، وہاں کیا کام آئے گا؟ وہاں آپ کے کیا کام آئے گا؟ آپ کے نیک اعمال کام آئیں گے، وہاں آپ کے صالح اعمال کام آئیں گے۔ دنیا کے اندر آپ نے جو دوسروں کے ساتھ اچھائیاں کی ہوں گی، بھلائیاں کی ہوں گی، قبر کے اندر آپ کے وہ کام آئے گا۔ قبر کے اندر اگر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر رکھی ہوگی، آخرت کے اندر قبر کے اندر آپ کے وہ کام آئے گا۔ قبر کے اندر آپ کے قرآن کام آئے گا۔ دنیا کے اندر جس محبت کے ساتھ تم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ قرآن کریم دوست بن کر، انسانی شکل میں دوست بن کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ سورہ یاسین دوست بن کر قبر کے اندر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ ہاں، سورہ رحمان ڈھال بن کر تمہارے قبر کے اندر آ جائے گی، تمہیں عذاب سے بچائے گی۔ ہاں، اور مزے کی بات دیکھیے، ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیپر دے دیا ہے، سوالات کا پرچہ ہمیں تھما دیا ہے۔ ہاں، قبر کے اندر کیا کیا سوالات ہم سے پوچھے جائیں گے، ان سوالوں کے جوابات ہمیں آلریڈی پہلے سے ہی بتلائے گئے ہیں۔ یہ تو پھر ہماری بد نصیبی ہوگی کہ ہم حل شدہ بتائے ہوئے جوابات کو بھی ہم یاد نہ کریں۔ قبر کے اندر تیاری کر لیجئے، 3 سوالوں کے جوابات لازمی دیں گے آپ کو۔ جب قبر کے اندر ڈالا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، 3 سوالات سب سے پہلے آپ کو پوچھا جائے گا۔ ہاں جی، من ربک، من نبیک، ما دینک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے۔ ہاں، تم اگر بظاہر تو تم یہ کہتے ہو کہ آسان سے سوال ہیں، جلدی سے آسانی کے ساتھ جواب دیے جائیں گے، خبردار یاد رکھو، دنیا کے اندر اگر نافرمانی والی زندگی اگر گزاری ہوگی، ہاں، بغاوت والی زندگی گزار رکھی ہوگی، قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کر رکھی ہوں گی، تو ان آسان سوالات کے جواب بھی نہیں دے پاؤ گے۔ قبر کے اندر ان سوالوں کے جواب نہیں دے پاؤ گے۔ ان سوالوں کے جواب پھر کون دے گا؟ ان سوالوں کے جوابات صرف وہی شخص دے سکتا ہے جس نے دنیا کی زندگانی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر رکھی ہوگی۔ وہی شخص قبر کے اندر جواب دے سکتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، قیامت کے دن جب حشر کا میدان سجایا جائے گا، اس وقت تم وہاں سے قدم بھی نہیں ہلا پاؤ گے، ارے ہل بھی نہیں پاؤ گے، جب تک کہ ان چند سوالوں کے جواب نہیں دے پاؤ گے۔ بتاؤ، اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تمہیں زندگی کیسے گزاری؟ جواب دو، اے بندے میں نے تمہیں مال دیا تھا، مال کو کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا؟ ہاں، اے بندے میں نے تمہیں علم دیا، اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا، کتنا آگے پہنچایا؟ ان سوالوں کے جوابات جب تک تم نہیں دو گے، وہاں سے قدم بھی نہیں ہلا پاؤ گے۔ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ ہاں،
حدیث کے اندر آتا ہے جب بندے کو قبر کے اندر میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس وقت ایک فرشتہ آتا ہے، اس قبر سے مٹی اٹھا کر اس مجمع کی طرف پھینک دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جاؤ، آج کے بعد اس میت نے تمہیں بھلا دیا اور تم اس کو بھول جاؤ گے۔ حقیقتاً واقعتاً بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ 2 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن 1 مہینہ 2 مہینہ ہونے رشتہ دار بیچارے وہ تو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ماں کی ممتا تڑپ تڑپ کر اپنے بچے کو، لخت جگر کو یاد کر رہی ہوتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ پھر دنیا کے لوگوں سے بھی اس میت کی جو یادیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر اے انسان، تمہارے کسی کو یاد بھی نہیں ہوگی، تنے تنہا تم خود بھگتو گے، جو کچھ کرنا ہے خود بھگتنا ہوگا۔ اسی واسطے عقل مند انسان، حدیث کے اندر آتا ہے، عقل مند انسان الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے، اپنے نفس کی حقیقت کو سمجھ لے۔ یہ جو ہمارا نفس امارہ ہے، نفس سرکش ہے، اس کو قابو میں رکھنا ہے، اس کو بے لگام نہیں چھوڑنا ہے۔ بھائی نفس کی خواہش کیا ہے؟ نفس کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو گناہوں کی طرف لگائے گا، نفس آپ کو کہے گا، آپ کو پٹیاں پڑھائے گا، آپ کو ترغیب دے گا۔ نفس و شیطان زد کریمہ راہمن رحمتت باشد شفاعت خواہمن، نفس اور شیطان تو آپ کو بہکائے گا، گمراہ کرے گا۔ نفس اور شیطان آپ کو سبق دے گا کہ بد نظری کرو، جھوٹ بولو، غیبت کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، نماز نہیں پڑھو، ناچ گانے کرو، میوزک سنو، حرام کھاؤ۔ نفس و شیطان تو آپ کو اس کی طرف مائل کرے گا۔ نفس امارہ کو کچلنا ہے، شیطان کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ، جو نفس مطمئنہ ہے، جو فرما بردار نفس ہے، اسی کے لیے یہ اعلان ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس آیت کے اندر داخل فرما دے۔ نفس مطمئنہ کے لیے آخرت کے اندر تو یہ اعلانات کیے جائیں گے، اے نفس مطمئنہ، تیرا رب تم سے راضی ہے، تو رب کو راضی ہے، تو جا جنت کے اندر، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تیرا جنت کے اندر داخلہ ہو رہا ہے، اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اس سرکش نفس کو دبانا ہے۔ اگر نفس کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو تو نفس کی بات کو نہ مانو، نفس کی خواہشات کو کچلو۔ اور یہ نفس کی خواہشات کیسے کچلیں گی؟ اللہ کی محبت سے، اللہ کی محبت سے۔ جب تم اس دل کے اندر سے غیر اللہ کی محبت کو نکالو گے، جب تم اس دل کے اندر اللہ کی محبت کا چراغ روشن کرو گے، اللہ کی محبت کی لو کو جب جلاؤ گے، تب دیکھیے گا، تب گناہوں سے تمہیں اکتاہٹ محسوس ہونے لگے گی۔ تب پھر سردی کی لمبی راتوں کے اندر نرم گرم بستر کو چھوڑ دینا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی محبت تمہیں نیک اعمال کرنے کے لیے آسان بنا دے گی، راستہ نیکیوں کے لیے تمہارے لیے آسان بن جائے گا۔ تقاضا اس بات کا ہے کہ اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو جگانا ہے، اللہ کی محبت کو اس دل کے اندر ڈالنا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، سورہ احزاب کے اندر اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ اللہ پاک نے کسی بھی سینے کے اندر 2 دل نہیں رکھے۔ ہر شخص کے اندر، ہر شخص کے نفس کے اندر، سینے کے اندر ایک ہی دل ہوتا ہے، ایک ہی دل ہوتا ہے، اور اس ایک دل کے اندر ایک ہی کی محبت سما سکتی ہے، 2 کی محبت نہیں آ سکتی۔ اگر تم یہ دعویٰ کرو کہ عشق مجازی بھی ہے اور عشق حقیقی بھی ہے تو یہ بھائی دھوکہ ہے، ایسا نہیں۔ اس دل کے اندر صرف ایک اللہ کی محبت آ سکتی ہے۔ جب اللہ کی محبت آ گئی، جب اللہ کی محبت کو تم سمجھ گئے تو پھر دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ دنیا کا فنا ہونا، بے ثبات ہونا، عارضی ہونا جب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا تو میرے عزیزو، میرے دوستو، اس دنیا کی حقیقت کو ہم نے سمجھنا ہے۔
اس دھوکے کے گھر کو ہم نے سمجھنا ہے. اس آخرت کے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہماری دائمی زندگی آنے والی ہے، اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. ہاں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. موت کے بعد کے لیے ہم نے عمل کرنا ہے، تیاری کرنی ہے. ہاں، عقل مند تو وہ ہے جو آنے والی زندگی اس کے بارے میں تیاری کرے. بھائی دیکھیں، ہم دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں. ہمیں اگر کہیں سفر پہ جانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بتائیے. اگر کوئی شخص دنیا کے اندر ہم یوں کرتے ہیں، کہیں سفر پہ اگر ہم نے جانا ہوتا ہے، اگر ہمیں کہیں مختصر سفر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم مختصر تیاری کرتے ہیں. مختصر سامان ہم نے ایک سوٹ اٹھایا اور مختصر سامان اٹھا کے ہم اس سفر کی طرف چل پڑتے ہیں. لیکن اگر ہمیں دور جانا ہو، ہاں، مثال کے طور پر کراچی سے آپ نے اسلام آباد جانا ہے، یا آپ نے ایک مہینے کے لیے کہیں سفر پہ جانا ہے، یا آپ نے بیرون ملک کہیں سفر کرنا ہے، تو آپ نے اس کے لیے اس حساب سے تیاری کرنی ہوتی ہے. اس حساب سے آپ تیاری کرتے ہیں. بھائی آخرت کی زندگانی جو کہ لامحدود زندگانی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کر رکھی ہے. آج میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ بھائی اگر اس وقت تم سے یہ سوال پوچھا جائے کہ بھائی تم نے آخرت کے بارے میں تیاری کر رکھی ہے، ہاں، تو مجھے تم بتاؤ، تم میں سے کون ایسا شخص ہوگا جو یہ دعویٰ کرے کہ جی میری پوری تیاری مکمل کر رکھی ہے، اب میں بالکل ریڈی اور تیار ہوں، ابھی بھی اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ بہت مشکل، بہت مشکل ہے. میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ پاک نے یہ امتحان اس لیے ہے کہ موت کو چھپا دیا گیا ہے. نہ جانے موت کس وقت آئے گی، کیسے آئے گی، کوئی وقت مقرر نہیں ہے. ہم تو دھوکے میں رہتے ہیں کہ جی اب تو بہت زندگی پڑی ہے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہاں، 60-70 کو کراس کریں گے، تب دیکھا جائے گا، تب توبہ کریں گے، تب گناہوں کی معافی مانگیں گے. ہم تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری غلطی ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. بھائی دیکھیں، دنیا کے اندر آنے کے لیے تو ایک ترتیب ہے، لیکن جانے کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہے. ابھی دادا موجود ہوتا ہے کہ پوتا چلا گیا، ہاں، باپ موجود ہے کہ بیٹا چلا گیا. جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. بوڑھے افراد موجود ہیں، نوجوان چلا گیا. لہٰذا میرے عزیزو، میرے دوستو، پوری بات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا را اپنے اعمال کی طرف توجہ دیجیے. ہاں، موت کے بارے میں تیاری کریے، آخرت کے حوالے سے تیاری کر رکھیے. آخرت کے منازل بڑے مشکل ترین آخرت کے منازل ہیں. اس حوالے سے اگر آپ نے اچھی تیاری کی ہوگی تو پھر موت آپ کے لیے آسان ہوگی. لیکن خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے اگر ہم نے غفلت کے اندر زندگی گزاری، پھر آخرت کے اندر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لہٰذا آج سے توبہ طائب ہو جائیے، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیجیے. آج سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیجیے، کاروبار کو چھوڑ دیجیے، نوکری کو اور کمانے کو چھوڑ دیجیے. ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. آپ حلال روزگار کمائیے، ہاں، گھر والوں کی ضروریات کو پورا کریے، حقوق کو پورا کریے. یہ عین ذمہ داری ہے، یہ عبادت ہے. آپ اس کے ساتھ ساتھ، ہاں، دیکھو تقاضا کیا ہے. کوئی لمبے چوڑے اعمال تو ہے نہیں، مختصر سے اعمال ہیں. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی، ہاں جی، 5 وقت کی نماز کی پابندی. دیکھیے، میں ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اس بات پہ عمل کرنے کی جو ہے کوشش کرنی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ کوئی لمبی چوڑی عبادت کریں. ہاں، لمبی چوڑی آپ عبادت کریں ایک طرف اور دوسری طرف آپ گناہ بھی کر رہے ہوں. غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بھلے آپ لمبی چوڑی کوئی عبادتیں نہ کریں، ایکسٹرا نوافل اور جو ہے نا پوری رات جا کر اور نوافل روزے رکھنا، یہ وہ آپ بھلے نہ کریں، لیکن
اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا لازم ہے۔ آپ اگر صرف اکتفا کرتے ہیں فرائض کے اوپر، سنتوں کے اوپر، ہاں آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، تلاوت قرآن کریم کی کرتے ہیں، ہاں لیکن اپنے آپ کو آپ گناہوں سے بچاتے ہیں، یہی تقاضا ہے، یہی تقاضا ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ دھڑلے سے گناہ کے اوپر گناہ کیے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ لمبے قیام کر رہا ہے، لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، پوری رات جاگ کر تہجد کی نمازیں پڑھ رہا ہے، ہاں جی پورے دن جو ہے نا روزے رکھ رہا ہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ زیادہ عبادت لازم نہیں ہے۔ میں نے پہلے شروع میں آیت پڑھی، ہاں لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن کہتے ہیں تم میں سے کون بہترین عمل کر رہا ہے۔ اچھے عمل کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ بھائی دیکھیں اس کے لیے ہم نے اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ سے مانگنا ہوگا۔ خود انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو برائی سے بچا سکیں، آپ کوئی اچھا عمل کر سکیں۔ اللہ سے مانگیے۔ ہاں رات کو اٹھ کر تہجد کے وقت کے لیے آج کل بھائی لمبی راتیں ہیں، دیکھیے لمبی راتیں آ رہی ہیں، اس کے لیے کم از کم اگر ہم 3:30 بجے 3 بجے آدھے گھنٹے کے لیے 15 منٹ کے لیے اگر ہم اٹھ جائیں اور جتنی توفیق ہو سکے 2 رکعت 4 رکعت یا 6 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کر اس کے بعد ہم اللہ پاک کے حضور دعا کریں، مناجات کریں، گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ دیکھیں یہ بڑا ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ جو رات کا جو آخری پہر ہے بڑا ہی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو عرض کر رہا ہوں، بڑا ہی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آسمانی دنیا پر تشریف لاتی ہے، بار بار اعلانات کیے جاتے ہیں کون ہے مجھ سے مانگنے والا۔ ہاں اس وقت کہ جب دنیا کے سارے لوگ اپنی میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، دنیا کے سارے بادشاہ سو رہے ہوتے ہیں، حاکم الحاکمین شہنشاہ اعظم کی طرف سے اعلانات کیے جا رہے ہوتے ہیں میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس وقت اگر کوئی بندہ اللہ پاک کے سامنے مناجات کرتا ہے، خدا کی قسم وہ مقام قرب ایسا حاصل ہوگا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مقام قرب آپ کو سجدے کے اندر حاصل ہوگا، آپ کو تہجد کے اندر حاصل ہوگا۔ تہجد کے بعد جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے اور آپ 2 آنسوں کو گرائیں گے، اس وقت آپ اپنی فیلنگ کو محسوس کریے گا، اس وقت آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کس طرح آپ کو مقام قرب حاصل ہوتا ہے، کس طرح آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ اللہ پاک کو اپنا دوست بنائیے، جس طرح دنیا کے اندر ایک دوست ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ اپنے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اس کے سامنے آپ اپنے دل کی باتیں راز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو بھی اپنا دوست بنائیے، اللہ کے سامنے بھی آپ مناجات کریے اور اللہ پاک سے آپ کہیے اے اللہ میں بد نظری کے گناہ کے اندر مبتلا ہوں، اے اللہ مجھے اس گناہ کو چھڑوائیے نا، اے اللہ میں جھوٹ کی بیماری کے اندر مبتلا ہوں، اے اللہ مجھ سے جھوٹ کی بیماری کو ختم کر دیجئے، اے اللہ میں حرام کھاتا ہوں، اے اللہ مجھ سے حرام چھڑوا دیجئے، اے اللہ میں فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہوں، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دیجئے، اے اللہ مجھے اپنی محبت نواز دیجئے۔ ہاں گڑ گڑا کر اللہ کو مانگیے، اللہ کی محبت مانگیے، اللہ سے دعائیں مانگیے۔ پھر اس طرح جب آپ مانگیں گے ساتھ ساتھ آپ روتے جائیے، پھر آپ دیکھیے آپ کی دعائیں کیسے قبول نہیں ہوتی، آپ کو مقام قرب کیسے حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں آپ کر کے تو دیکھیے، بہت سارے لوگ ہیں اس وقت بھی کما لیا انہوں نے، کما رہے ہیں، اصل کام تو یہی ہے، کام آنے والی چیزیں یہی ہیں اور یہی وہ کر رہے ہوتے ہیں، دنیا داری بھی کر رہے ہوتے ہیں، اچھی پاک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، راتیں اور شب زندہ دار۔ ہاں وہ قرآن کریم کے اندر جو آتا ہے کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ کروٹیں، اللہ کی محبت ان کو نیند سونے نہیں دیتی، وہ کروٹیں لے رہے ہوتے ہیں، ہاں اور جو ہے نا جلدی سے بیدار ہو کر اللہ کی محبت میں جاگ جاتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہی ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنانا ہے، دعاؤں کو اپنانا ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آج سے خود بھی اس بات کا عزم کریں، دوسروں کو بھی، اپنے آباء متعلقین کو بھی اس بات کی ترغیب دیجئے کہ آج سے ہم نے پکا ارادہ کرنا ہے، گناہوں کو لات مارنی ہے،
اپنی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دینا ہے، تبدیلی لانی ہے، اپنے مختصر سے جسم کے اندر اپنے جو ہے نا ہم نے تبدیلی لانی ہے، انقلاب برپا کر دینا ہے، اور پھر آج سے ہم نے توبہ طائب ہو کر آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ میں آخری یہی بات ہے کہ خود بھی اس بات پر عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس بات کی ترغیب دینی ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔